اچھا سر، اس کے بعد آتے ہیں حریم شاہ کے اوپر. ہاں شاباش. حریم شاہ سے آپ کی ملاقات کہاں ہوئی؟ شاباش شاباش. حریم شاہ کو میں پٹھانی نہیں کہتا، وہ مانسیر ہے اور اس علاقے کی ہے، آپ لوگوں کا دل نہیں دکھاتا، لیکن اس کی برکت سے 100% پٹھان آج میرے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا، ملاقات کیسے ہوئی؟ ہاں ملاقات، یہ سٹوری ذرا بتائیں. ہاں شاباش شاباش شاباش. میں آپ کو جس طرح بتایا نا کہ وہ میلوڈی میں جو سب سے بڑا ہوٹل ہے وہاں میں ٹھہرتا ہوں. وہ دوپہر کا وقت تھا اور 2 خواتین آئیں، چلو ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں، آج تک میں نے نہیں بتایا. اچھا. تمہاری آنکھوں میں اور تمہاری پیشانی میں ایک خاص چیز دیکھ رہا ہوں، تو اس لیے پھر پٹھان بھی ہو. ایک بچی کا نام عائشہ تھا، ایک کا نام سندل کھٹک تھا. یہ آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا، صرف تمہارے پیار میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. مفتی صاحب ہم خواتین آپ کے اعزاز میں دوپہر کا کھانا ہے اور یہ ہے. میں نے کہا ادھر ہی آ جاؤ. ان کے ساتھ کوئی جان پہچان تھی؟ تو یہ مفتی عبدالقوی صاحب سے جان پہچان اس وقت ہوگی جب اس طرح کے لوگ آئیں گے، مفتی صاحب کو دعوت دیں گے، پھر وائرل ہوں گے. یہ مفتی صاحب کی کون سی خوشبو ہے جو لوگ سونگتے سونگتے آ جاتے ہیں کہ کس ہوٹل میں ہیں، کہاں پہ ہیں، جیتے رہو کمرے تک آ جاتے ہیں. آج اویس اقبال صاحب 11 بجے کا ٹائم دے کے جو بھاگ گیا ہے، اور اس کا موضوع کتنا آسان ہے کہ اللہ نہیں ہے، کتنا آسان موضوع ہے. میں خواتین کی بات کر رہا ہوں. چلو خواتین میں آ جاؤ. بات یہ ہے کہ آج سندل کھٹک کا نام، عائشہ کا نام جو لیا جا رہا ہے، یہ کس کی برکت سے لیا جا رہا ہے؟ بولو نا قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کی برکت سے. پٹھان ہو کے ڈرپوک کیوں ہو؟ بالکل. اچھا، میں نے کہا ادھر ہی آ جاؤ. اگر نہیں وہ ہمارے ہے، وہ بھی انتظار میں ہے. اچھا، مجھے نہیں پتا کون ہے کون نہیں. چلو میں گاڑی کے آگے بیٹھ گیا. ایک محترمہ، آپ چلے بھی گئے؟ میں چلا جاتا ہوں، مجھے کیا گھبراہٹ ہے. اچھا. ہر فون آپ نے دیکھا کہ 30 گھنٹے میں آٹھاتا ہوں. تو آپ کو مطلب یہ فیل نہیں ہوتا کہ فیمس ہیں آپ، لوگ آپ کو جانتے ہیں ٹی وی پہ آتے ہیں؟ اگر میری وجہ سے کسی کو ڈالر اور کسی کا پروگرام وائرل ہو جاتا ہے. ایک محترمہ نے مجھے کہا کہ جی مفتی صاحب فلاں چینل کی طرف سے آئیں. میں چلا گیا، میں نے دیکھ لیا کہ چینل تو بڑا ہے لیکن یہ پروگرام وائرل نہیں ہوگا. اب گاڑی میں بیٹھے ہیں، میں نے محترمہ سے پوچھا، میں نے کہا تمہارا اپنا کوئی ہے سلسلہ؟ اس نے کہا ہے وہ 16,000 17,000 18,000 20,000 سے اوپر ٹھیک ہے. میں نے کہا کیا یاد کرے گی؟ پیچھے بیٹھے تھی، میں نے اپنا موبائل دیا، میں نے کہا بناؤ. میں نے کہا تم پوچھو کہ مفتی صاحب عید قربان قریب ہے، آپ کو کون سا گوشت پسند ہے؟ اچھا. انہوں نے پوچھا. میں نے کہا کہ کھانے پینے میں تو چھوٹا گوشت، عمر کے مطابق بڑا گوشت. 7.3 ملین میں میرا جملہ گیا. $7,300 کا اس کا چیک بنا. مفتی عبدالقوی تو وہ خوش نصیب ہے، اس کے لیے آپ نے بول دیا؟ بول دیا. تو اپنی آپ کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ یار میری عزت خراب ہوگی، لوگ کیا کہیں؟ میری عزت اگر خراب ہوتی، ان سے پوچھو جب مجھے لینے کے لیے گئے، لیفٹ سے نیچے اترنے کے بعد میرا خیال میں 1.5 منٹ میں آپ کی کار میں بیٹھا ہوں. ہر گزرنے والے محترم اور محترمت، 3 پٹھانیں گزری، میں نے شکل سے دیکھ لیا پٹھانے ہیں. وہ ان کی جو بہو تھی، یہ بیٹی، اس نے اپنی ماں کو کہا شش. میں نے کہا میں مفتی عبدالقوی ہوں، آپ نے ٹھیک پہچانا. ٹاٹا. مفتی عبدالقوی کے ساتھ قوم کھڑی ہے، مفتی عبدالقوی کے ساتھ میری پاکستانی عوام کھڑی ہے، آپ پٹھان لوگ کھڑے ہو. اگر خدا نہ خواستہ میرے انداز غلط ہوتے تو میں، چلو آج ایک بات کرتا ہوں تو بنو. جتنے آپ کے اس وقت میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، کراچی سے لے کے جیلم تک، ان کو کہو کہ مفتی عبدالقوی صاحب کہتے ہیں میں جیلم میں آ رہا ہوں، میرے ساتھ ذرا 100 قدم چلو. بہت بڑی شخصیت دیر اسماعیل خان والے مولانا کو میں نے کہا، میں دیر اسماعیل خان میں آتا ہوں، ذرا 200 قدم چلتے ہیں. پٹھان میرے ساتھ کیا کرتے ہیں اور سرائکی وہاں کے میرے ساتھ کیا کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ پھر آگے کیا ہوا؟ گاڑی میں بیٹھ گئے؟ ہاں گاڑی میں بیٹھ گیا. شاباش. آگے میں گیا نا تو جناس اوپر میں بائیں طرف کر کے وہ 2-3 اچھے ریسٹورنٹ ہیں. جیسے میں اترا تو آگے برآمدے میں ایک محترمہ کھڑی ہے، حریم شاہ. میں کیوں نام لوں؟ اچھا. کیونکہ وہ کہتی ہے کہ میں نہیں تھی. پھر میں نے مذاق کیا، میں نے کہا حریم شاہ نہیں ہوگی تو پھر کریم شاہ ہوگی.
اچھا جب جھوٹ ہی بولنا ہے آپ نے تو ٹھیک ہے آپ نہیں تھی. اچھا مجھے نہیں پتا کہ یہ کون ہے. اور وہ اسی طرح میرے بچے کی طرح جو وہ عمران خان صاحب کے دیم ہے, وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. چلو جی, تو اس کے بعد جناب وہ جیسے ہی اس نے ڈالی وہ تو اپنے وہی ہماری جو سیلفی تھی کہیں, اچھا سیلفی اپلوڈ کی, وہ تو مقصد بھی ان کا یہی تھا. وہ شام تک جناب وہ تو میرے ٹیلی فون پہ جناب حریم صاحب کو مل گئی ہے, حریم صاحب سے ملی ہے, حریم صاحب کے ساتھ آپ کی تصویر آ گئی, یہ حریم شاہ ہے یہ. اچھا بھی ٹھیک ہے. کھانا میں نے ان کے ساتھ نہیں کھایا. میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں جب وہاں جا رہا ہوں بہرحال تو کڑے واپس آ گئے؟ ہاں واپس آ گیا میں بس. اچھا نمبر وغیرہ ایکسچینج کیے؟ کیوں وجہ مفتی صاحب کے لیے کوئی خواتین کی جو خاندانی ہوں, جب 1 ارب کوئی پیار محبت آپ کو ہوئی حریم شاہ سے؟ جس کی نہ قد ہو, نہ شکل ہو, نہ صورت ہو, نہ اخلاق ہو, نہ پیار ہو. مفتی صاحب تو کہے تو ایک معیار ہے نا. نہیں تو فون تو آپ اٹھاتے ہی ہیں ان کا. آتے ہیں تو میں پہلے دیکھتا ہوں نا. میں کہتا ہوں جناب کسی کے نکاح میں تو نہیں ہو؟ کہتے ہیں نہیں. شکل صورت اچھی ہے؟ اچھی ہے. چلو اب کیا چاہتی ہو؟ پیغام ہے نکاح. اب دیکھیں گے. نہیں حریم شاہ کے تو فون آپ اٹھاتے ہیں کئی دفعہ اس نے؟ تو میں سب کو آپ کو دیکھا نہیں کہ ابھی جو سامنے فون پڑے ہوئے ہیں, میں نے کہا کہ اس کو سائلنٹ پہ لگاؤ, بند نہیں کرنا. اچھا یہ تو مفتی کبھی. اچھا آپ کے نمائندے نے پوچھو کتنی دفعہ فون اٹھایا ہے؟ ہر 34 گھنٹے 30 گھنٹے پہ میں نے نہیں اٹھایا. تو ویڈیو کال وغیرہ پہ بات کرنا خواتین سے, کر لیں. کافی اسکینڈلز آپ کے آتے ہیں. او سکندر یار آپ لفظ صحیح بولو. اچھا آپ یہ کہیں کہ جو خواتین آپ کو آڈیو ویڈیو ٹیلی فون پہ یا مرد کوئی فون کرے تو آپ اٹھا لیتے ہیں. اب آپ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ محترمہ ہے, محترم ہے, خواجہ سرا ہے, 20 سال والا مال ہے, 30 سال والا مال ہے, 50 سال والا مال ہے, کون ہے؟ اچھا یہ کال اٹھانے کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں. مجھے ایک جیسے آپ جیسے بچے نے کہا کہ میں نے کہا ایک بات سنو مولوی زبان کی بات سے بچتے ہوئے, پہلی نگاہ اسلام میں حلال ہے؟ اگر میں نے جناب موبائل فون اٹھایا اور ایک محترمہ کا فون آیا تو اس کو میں نے یہ دیکھا, یہ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں تو شریعت میں جائز ہے نا. لیکن وہ آپ ایک اینکر کو آپ کہہ رہے تھے کہ جو آپ کو پروگرام کے لیے بلا رہی تھی, تو اس کو آپ نے کہا کہ آپ کے جو ہونٹوں کے پاس تل ہے یہ خوش قسمتی کی علامت ہے. اور میں دوست سے وہی کہہ رہا تھا, میں نے کہا میرا بھی ادھر ہے چھوٹا سا, تو میں بھی لکی ہوں کہ نہیں یا صرف خواتین ہیں؟ آپ بھی تو خوش قسمت ہو کہ جس کی وجہ سے مفتی عبدالقوی صاحب آپ کے پروگرام میں آئے بیٹھے ہیں, تو خوش قسمتی نہیں ہے؟ نہیں ہوتا. یہ تو میں نے اپنے علم کی بنیاد پہ بتایا. اچھا کہ آپ کو پیار و پریم وغیرہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں محترم بات یہ ہے, سید زادی ہوں, حافظ قرآن ہوں, 5 سال میں نے دینی علوم پڑھے ہیں. اب مجھے بتاؤ میں اس کا کیوں نہ احترام کرتا اس الفاظ کا؟ آپ نے میرے خیال میں نکاح کی بھی آفر کی تھی. استغفر اللہ انا للہ. پھولے آدمی ہو. نہیں کی تھی. مفتی عبدالقوی کا معیار راک سسامت والا ہے, جب اس کی طرف سے پیشکش آئے. راکی ساونت تو اس سے بھی گئی گزری. ہم نے اس کے نہیں, اس کے پیار کو دیکھنا ہے. اچھا. جو بیت اللہ میں کھڑے ہو کے کہے کہ پاکستان کے مولوی سے نکاح کروں گی, اس کی عزت و عظمت میں سمجھتا ہوں نا. بیت اللہ میں کھڑے ہو کے مجھے مانگا ہے. یہ بات سچ ہے کہ وہ پہلے یہ راکی ساونت راکیش ساونت تھی, پھر اس کے بعد مجھے کیا پتا, تو آپ نے, میں زیادہ ناموں میں نہیں پڑھتا, میں شکل دیکھ کے فیصلے کرتا ہوں. پھر بھی دیکھنا تو چاہیے نا. اب زی ٹی وی پہ 2-4 پروگرام اب شادی کے بعد مسئلے مسائل ہوں, پھر کیا کریں گے؟ وہ تو جب وہ کہہ رہی ہیں کہ شادی کرنا ہے, میں نے کہا نہیں نکاح کرنا ہے. اب میں جا رہا ہوں دبئی. شادی نکاح میں کیا فرق ہے؟ ہاں شاباش. شادی میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. 4. اچھا